السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کاری گوٹ فارم کی ایک اور نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹ کہ جو میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے مکمل دیکھیں گے تو بہت ساری جو شکوک و شبہات ہیں، جو بہت سارے سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، وہ انشاءاللہ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلا ویڈیو میں نے جب آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا تو اس وقت میں نے یہ آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو کامنٹ سیکشن میں آ کے کافی لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ اس جوش اور جذبے کے ساتھ مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، بکری فارمنگ کی مارکیٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹا موٹا بزنس یا کاروبار کرنے کا سوچتے ہیں، تو لوگ ان کو بجائے موٹیویٹ کرنے کے ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ڈال دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ جو ان کا جذبہ ہوتا ہے، جو ان کا جوش ہوتا ہے، وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو کامنٹ سیکشن کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ یہ ان کا پتہ نہیں کیا مشن ہوتا ہے، ان کا کیا ارادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی محنت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو یہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ خصوصاً یہ ہے کہ خشک چارہ تو ہوتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے گرین چارہ، ہرا چارہ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بکری کے لیے زہر ہے، کیا یہ بکری کے لیے نقصان دہ ہے، اور کیا یہ بکری کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ میں نے اس وقت اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں نے کتنا چارہ لگایا ہوا ہے اس پہ میں آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں آج، اور بتانے اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ جو لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہوتا، صرف معاملات کو الجھانا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، خشک چارہ انتہائی ضروری ہے بکری کے لیے، کیونکہ جو چیزیں، جو ضروریات ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور جو بکری کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ اس ہرے چارے سے ملتی ہیں، کیونکہ یہ قدرتی اجزاء ہیں، قدرتی غذا ہے، اور قدرتی غذا چاہے انسان کے لیے ہو چاہے بکری کے لیے ہو، وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ اب یہ اس طرف میری کافی ساری الحمدللہ جس طرح کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جو ہمارے لیے وہ اپنے حصے کی زمین چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اب ہمیں کتنا فائدہ دے رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا مقصود ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹی سی بھی زمین ہے تو آپ بکری فارمنگ کریں، آنکھیں بند کر کے، لوگوں سے مت ڈریں، لوگوں کے شکوک و شبہات کی طرف مت جائیں، لوگوں کے جو سوالات آپ کو الجھاتے ہیں اس کی طرف مت جائیے گا، کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے ہی ڈیلیور کرنا ہے، اور آپ نے سیکھنا ہے میری طرح، کیونکہ میں بھی ایک لرنر ہوں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اس وقت جو میں یہاں کام کر رہا ہوں۔ اب یہ بکری فارمنگ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف یہ جوا میں نے لگایا ہوا ہے، اور تھوڑا سا اس طرف گندم لگائی ہوئی ہے، باقی جو زمین ہے تھوڑی سی یہ جگہ میں نے بچائی ہے جوا لگانے کے لیے۔ اب میں دوسری جگہ آپ کو دکھاؤں گا، وہاں میں نے لگائی ہے برسین۔ برسین ایک انتہائی ضروری غذا ہے بکری کے لیے، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا فائدے کتنے ہیں۔ کوئی نقصانات نہیں ہیں، آپ سائنس کر لیں، آپ چیٹ جی پی ٹی کر لیں، آپ جہاں سے چاہیں معلومات لے لیں، جس ڈاکٹر سے چاہیں معلومات لے لیں، لیکن آپ کو فائدہ کیا دے گی؟ آپ کو فائدہ دے گی یہی اجزاء، یہی غذا بکریوں کی۔ اور یہ جو لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا، خشک چارہ خشک چارہ خشک چارہ، وہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنا اس طرف کیوں جا رہے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کمپینر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے، جنہوں نے خشک چارہ بیچنا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کو اس طرح کے جس طرح کہتے ہیں ہرے بھرے اور سرسبز خواب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چارہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ تو اس طرف آپ مت جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں پیدا کر دی ہیں، پیدا کردہ چیزیں ہیں، وہ انتہائی ضروری اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے میٹیریل بنایا ہی ان کے لیے ہے جن کی یہ نیڈ ہے۔ بکری کو ضرورت ہے خشک چارے کی، بکری کو ضرورت ہے ہرے چارے کی، اور یہ دونوں چیزیں آپ تب لے کر چلیں گے جب آپ کو معلوم ہو جائے گا، جب آپ ادھر ادھر کی آئی ہوئی باتوں کے اوپر کان نہیں دھریں گے، آپ اپنا ایکسپیرینس ڈالیں، آپ سیکھیں، آپ لرنر بنیں، اور سیکھنے سے بہت بڑا لیسن ملتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو میرا حصہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لگ بھگ اس وقت 5 بکریاں ہیں، اور 5 بکریوں میں کتنا چارہ ضروری ہوتا ہے، کتنی زمین چاہیے اس کے لیے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور جن کے پاس زمین نہیں ہے، دیکھیں زمین کا ہونا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، دس از اے ہیوج فیکٹر۔ یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ بکری کے اندر جو منافع
ریس کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کمانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو یہاں سے بہت بڑی اپرچونٹی ملے گا, بہت بڑی اچیومنٹ ملے گا اگر چارہ آپ کے پاس ہے. ورنہ زمینیں ٹھیکے پہ بھی مل جاتی ہیں, پھر وہی ہے نا کہ جب آپ زمین ٹھیکے پہ لیں گے پھر اس کے اخراجات ہوں گے, تو بکری کی جو کمائی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی, وہ تقسیم ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا زمین کے لیے چلا جائے گا, تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کھاد, اسپرے, پانی, ڈیزل ان کی طرف چلی جائے گی. لیکن اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور سونے پہ سہاگا اگر سولر کی سہولت موجود ہے, میرے پاس الحمدللہ یہاں سولر کی سہولت بھی موجود ہے. پانی کا جو مسئلہ تھا, جہاں ڈیزل آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا مہنگا ہو چکا ہے, وہ بھی ایک مطلب یہ کہ بجٹ کور ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ ٹکڑا جو میں نے ہے یہ جوی کا میں نے لگایا ہوا ہے, اور اس میں الحمدللہ میرے پاس اللہ کا شکر ہے, اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ کافی حد تک جو میرا چارہ ہے وہ کور ہو رہا ہے. اور اتنا ہے کہ میری بکریاں بھی الحمدللہ اپنا ٹائم پہ پیٹ بھر کے کھا رہی ہیں, اور تھوڑا بہت جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں میں اس وقت. ان کو بھی تھوڑا سا ضرورت کے تحت جو چارہ ان کو نیڈ ہوتا ہے وہ ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں, اس جو ہم یہ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے. دیکھیں دینے سے انسان بڑا ہوتا ہے, دینا بھی چاہیے اگر آپ کے پاس ہے. اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت پوری ہو نہیں رہی, آپ کیا نام ہے ایک اتنے بڑے وہ جس طرح کہتے ہیں سخی بادشاہ بنے پھر رہے ہیں, اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. زیادہ سخاوت بھی نہیں کرنی چاہیے اور حد سے زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے. جو آپ اپنا معتدل رکھیں گے, اپنے آپ کو اعتدال پسند رکھیں گے, تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. یہاں کی صورتحال یہ ہے. باقی جو چھوٹا موٹا میں نے اور 2-3 جگہ برسین لگائی ہوئی ہے, چل کے اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. تو چلیے انشاءاللہ آگے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ ہے جی دوسری جگہ, اور سامنے آپ کے بھائی کا چھوٹا سا فارم, اور فی الحال ابھی ایک نئی بکری لایا ہوں, اس کی آواز بھی شاید آپ کو آ رہی ہوگی, اور وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ شارٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا. یہ میں نے لگائی ہے یہاں پہ برسین کا ایک حصہ یہاں پہ ہے, اور دوسرا حصہ آگے میں نے ایک لگایا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو چل کے دکھاتا ہوں. انتہائی ضروری ہے, نقصان دہ نہیں ہے, بہت فائدہ مند ہے, اور اس غذا کو آپ پکڑ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ملنے والا ہے آپ کو. ڈریے مت اور ہمت پکڑیں گے تو کام بنے گا تو پھر جس طرح کہتے ہیں کہ نام بنے گا. تو ڈر کے آگے جیت ہے, اور اپنی محنت جاری رکھیں, اور محنت سے بالکل نہ گھبرائیں, اور اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے کام کرتے جائیں, اور انشاءاللہ باقی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہی آ جاتی ہے. انسان کا ایک سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے. دیکھیں پلس پوائنٹ کیا ہوتے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیے ہیں, جو آپ لوگوں کو میں نے بتائے ہیں پلس پوائنٹ, ان میں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, فیول بھی ہے. اور کافی مسئلہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا, ڈیزل وغیرہ کا رہتا تھا, اور ڈیزل کے مسئلے کو بھی الحمدللہ حل کرنے کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ وائر آ رہی ہے سامنے ہمارے گھر ہیں, اور اس چھت کے اوپر بھی اور اس چھت کے اوپر بھی الحمدللہ چاچا نے کافی پلیٹیں ڈال رکھی ہیں. اور یہ ہے جی میری دوسری جگہ جہاں میں نے یہاں پہ بھی برسین لگائی ہے. اور برسین کا جو فائدہ ہے آپ یقین جانیں, جتنے بھی فارمر ہیں آپ ان سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برسین کا کتنا فائدہ ہے, اور برسین کا جو چارہ ہے وہ کیوں ضروری ہے, بکریوں کے لیے بھی, بڑے جانور کے لیے بھی. یہ آپ جب پریکٹیکل کرنے جائیں گے, جب آپ اپنی چیزیں رکھیں گے تو تب آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, تب آپ کو اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے. ورنہ گیانی جو ہے نا, گیانی وہ بہت سارے پاکستان میں بھرے ہوئے ہیں, اور گیان دینے کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں, لیکن سلیوشن کسی کے پاس نہیں ہوتا. مسائل, اچھا جی یہ کام نہ کریں تو بھائی اس کا آلٹرنیٹ بتاؤ, یہ کام کیوں نہ کریں, وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. وہ ان کے پاس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. اچھا یہ دیکھیں اب جدت آئی ہے, سولر آیا, سولر کے ساتھ ٹیوبویل الحمدللہ ہر وقت یہ چل ہی رہا ہوتا ہے. ڈیزل کی جھنجھٹ سے بھی آزادی مل گئی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیزل اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ انسان ان کو کور اپ بھی نہیں دے سکتا. تو یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو کہ آپ نے اگر بکری فارمنگ کرنی ہے تو کن کن چیزیں کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے, اور جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یقین جانے واللہ بخدا میرا سیلف بلیو ہے, اور میں 100% کانفیڈنس ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کر دے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا.
اور آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا کیونکہ زمینی خدا بھی بہت ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک اور خدا بھی بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کا بلیو ہے، اگر آپ کا کانفیڈنس ہے کہ میرا رب بھی تو ہے نا، آخر وہ میرے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، اگلا ٹاپک آپ ضرور بتائیں کس پہ ہم کور کریں، اور اب انشاءاللہ ہم ایک نئے کنٹینٹ کی طرف جائیں گے۔ کوشش کروں گا کہ جو فارمر ہیں، جنہوں نے گائے رکھی ہوئی ہیں، بکریاں رکھی ہوئی ہیں، ان کی بھی کچھ انفارمیشن آپ حضرات کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں۔ اور یہ ہے میرا سونا پنجاب، ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب خوشحال پنجاب۔ آپ نے دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔